رات کے 12 کے قریب باہر سب کھانے کی میز کے گرد بیٹھے لذت انگیز کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ٹیبل کے ایک سائڈ پر مستعد کھڑی 2 ملازمائیں وقفے وقفے سے سب کی پلیٹ میں کوئی نہ کوئی چیز رکھ رہی تھیں۔ طاہر حسیب بھی کچھ دیر پہلے پہنچ چکے تھے۔ کھانا کھاتے زرار، جس کو لاشعوری طور پر انظر کا انتظار تھا، اس نے یہ بات نوٹ کی، کسی نے اتنے اہتمام سے لگائی گئی میز پر نہ انظر کی کمی محسوس کی اور نہ ہی وہ خود آئی تھی۔ وقت کا بہاؤ مدھم اور بے آواز تھا، گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا، اور صبح کی ہلکی سفیدی ہر سو پھیلنے لگی۔ روشنیاں مدھم پڑیں اور صبح کا اجالا ایک دھند کی طرح پھیلتا چلا گیا۔ پھل کاٹ کر چھری دھوتے کچن کی باہر لان میں کھلتی کھڑکی سے سیاہ ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ میں ملبوس زرار کو ایکسرسائز کرتا دیکھ وہ کٹے ہوئے پھلوں سے بھری پلیٹ پکڑے لان میں کھلتے دروازے سے باہر آ گئی۔ اس کی آنکھ بھوک کے احساس سے کھلی تھی۔ چونکہ رات کا کھانا وہ گول کر چکی تھی، اس لیے اب بھوک سے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ ابھی نماز فجر کا وقت رہتا تھا تو نماز پڑھ کر وہ کچن میں آ گئی۔ اس وقت مینشن کے تمام افراد اپنے کمروں میں موجود خوابی خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ زرار نے ایک نظر اسے دیکھا جو جامنی پجامہ شرٹ میں ملبوس سامنے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ ورک آؤٹ کرتے وہ انظر کی طرف آیا جو گود میں رکھی پلیٹ میں سے پھل کھا رہی تھی۔ اس کے سامنے والے بینچ پر بیٹھتے زرار اپنا سانس بحال کرنے لگا۔ سورج کی ٹھنڈی سنہری روشنی میں اس کے چہرے پر آئے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ گڈ روٹین، انگور کو منہ میں ڈالتے انظر توصیفی انداز میں بولی۔ وہ کیا کہتا؟ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ صالحہ تائی کے بیٹے ہیں، آپ نے یہ بات میرے سے چھپائی کیوں؟ اسے چپ دیکھ کر انظر نے کل رات سے اپنے ذہن میں مچلتا سوال پوچھا۔ صالحہ تائی کا بیٹا معلوم ہونے کی وجہ سے وہ تم سے آپ ہو گیا تھا۔ فضا میں چلتی ہلکی ٹھنڈی ہواؤں سے بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ انظر کے سوال پر سامنے کیاری میں لگے سرخ گلابوں کو دیکھتے زرار نے جواباً اسی کے انداز میں سوال کیا، میں تمہاری صالحہ تائی کا بیٹا ہوں، تم نے مجھے پہچانا کیوں نہیں؟ میں نے اتنی دیر بعد دیکھا تھا، آپ نے پہچان لیا تھا تو آپ ہی بتا دیتے، میں خواہ مخواہ پریشان ہوتی رہی۔ اپنی صفائی دیتے انظر بولی۔ اب لفٹ دینے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتے زرار کھڑا ہوتا پلٹ گیا۔ بہت تیز ہیں آپ، انظر ہنستے ہوئے بولی۔ ویسے آپ اتنے عرصے گھر سے دور کیوں رہے، جبکہ آپ کی اسٹڈیز کو مکمل ہوئے بھی کچھ سال ہو چکے ہیں؟ اپنی طبیعت میں موجود تجسس سے مجبور انظر نے پوچھا، جس پر اندر جاتا زرار لمحے بھر کو رکا، لیکن پھر اسے کوئی جواب دیے بغیر چلا گیا۔ پیچھے شانے چکاتے انظر باقی کا فروٹ کھانے لگی۔ یہ سب جلدی ختم کرتے اس نے واپس اپنے کمرے میں جانا تھا، کیونکہ کچھ دیر میں دادا جان تیار ہو کر باہر آنے والے تھے۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر گئے۔ گرمی کا زور کچھ کم ہو چکا تھا۔ شام کے وقت چلتی ہوائیں ایک تازگی کا احساس پیدا کرتی جلد ہی سردیوں کے آنے کی نوید دیتی تھی۔ زرار اور اس کی ٹیم کے 3 ممبر اگلے 2 ماہ کے لیے پاکستان تھے۔ باقی ممبران 2 روز قبل ہی امریکہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ان تینوں نے اس دوران پاکستانی ڈاکٹرز کے ساتھ کام کرتے انہیں مختلف ہونے والی ریسرچ اور علاج معالجے کے نئے طریقے سے آگاہ کرنا تھا۔ شام میں جب وہ ایش گرے پینٹ پہ میرون شرٹ پہنے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد تھکا ہوا مینشن واپس لوٹا تو لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہی دادا جان کی سخت گرج دار آواز کانوں میں پڑی۔ اس کے لیے دادا جان کا یہ لب و لہجہ نیا نہ تھا۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا جہاں دادا جان نظریں جھکائے کھڑی انظر کو کڑے تیوروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ ایک صوفے پر سمن تائی اور ان کی بیٹی خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھتے سلام کیا، جس پر انظر کے علاوہ سب نے خوش دلی سے جواب دیا۔ انظر، جو صالحہ تائی کے کہنے پر کافی دنوں بعد دادا جان سے ملنے آئی تھی، اس کو دیکھتے ہی سمن تائی نے اس رات کی بابت دریافت کیا، جس پر دادا جان کا سویا ہوا جلال جاگ اٹھا اور انہوں نے اسے کٹہرے میں کھڑا کر لیا۔ زرار کو دیکھتے جو دادا جان کے ساتھ ہی بیٹھتا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ پلٹنے لگی، لیکن دادا جان کی آواز پر وہ وہیں رک گئی۔ لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ واپس آؤ، وہ غصے سے بولے۔
दादा जान के अल्फाज पर वो वापस पलटती, बेतासुर अंदाज में वहीं खड़ी होगी। तुम क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हो? उस शाम कहाँ गई थी? अब की बार वो कुछ बेबसी से गोया हुए। अंजर हनूस खामोश नीचे बिछे भूरे कारपेट के डिजाइन को देखती रही, जबकि जरार के सामने अंजर की इस इज्जत अफजाई पर सनम का दिल बाग बाग हो गया। वो अपने नंबर बनाने को जल्दी से अंजर के पास खड़ी होती बोली, दादा जान, ज़रूर कोई काम ही होगा, अब अंजर को जाने दें। उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाते सनम उसकी हिमायत करती लजाजत से बोली, जिस पर अंजर उसका हाथ झटकते दबे लफ्ज़ों में गोया हुई, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, जाओ आराम से बैठकर तमाशा देखो। उसे जरार के सामने इज्जत अफजाई अजीब शर्मिंदगी से दो चार कर रही थी। हाय मामू जान, आपने इसे देखा? सनम के साथ कैसे बात कर रही है? समंताई बात बढ़ाने को गोया हुई, सनम तुम इधर बैठो, इस बदतमीज़ लड़की से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब देख रहा हूँ मैं। एक सख्त नज़र अंजर पर डालते वो बोले,